میرا آج کا ٹاپک ہے منشی پریم چند کے حالات زندگی۔ میں او لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ منشی پریم چند، جن کا نام دینپ رائے، تخلص پریم چند، پیدائش 31 جولائی 1880 ہے۔ جگہ پیدائش لمحی، اتر پردیش ہے۔ آپ 1936 کو فوت ہوئے۔ منشی پریم چند کے متعلق میں جو بیان کر رہا ہوں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی ادبی زندگی، لیکن اس سے پہلے ان کی ابتدائی تعلیمی و تدریسی زندگی۔ منشی پریم چند لمحی میں پیدا ہوئے اور ادبی نام پریم چند ہے۔ اصل نام دینپ رائے ہے، مگر حلقہ ارباب میں منشی پریم چند کو منشی پریم چند کے نام سے ہی جانا گیا۔ دینپ رائے کے نام سے انہیں کم جانا گیا۔ آپ 31 جولائی 1880 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محکمہ ڈاک خانہ میں ملازم تھے اور آپ کے دادا محکمہ پٹوار خانہ میں پٹواری تھے۔ جب والد ڈیوٹی سے آ جاتے گھر واپس تو منشی پریم چند ان کے ساتھ ایک دکان پر چلے جاتے۔ وہ دکان ان کے والد نے بنا رکھی تھی اور اس دکان میں وہ ساتھ ان کے خرید و فروخت کا سامان فروخت کرتے، اور اس کے ساتھ ان کے تایا نے ایک چکی بنا رکھی تھی جہاں پر وہ اکثر اپنے تایا کے ساتھ بھی وہاں پر ورک کرتے، کام کرتے۔ منشی پریم چند کے دادا گاؤں کے پٹواری تھے، تو اکثر منشی پریم چند یوں کیا کرتے کہ ان کا بستہ اٹھا کے ان کے ساتھ پٹوار خانہ میں چلے جاتے اور وہاں پر بھی بیٹھ جاتے۔ وہ ان کے دادا منشی پریم چند کو فارسی کی تعلیم دیتے، فارسی پڑھاتے اور اکثر ماسٹر طارق کی لائبریری کی طرف جانے کو کہتے تاکہ وہ وہاں پر جا کے کچھ پڑھ سکیں۔ ماسٹر طارق کی لائبریری منشی پریم چند کے گھر کے قریب ہی تھی۔ وہ اکثر وہاں پر چلے جاتے اور بیٹھ کر ڈھیروں ساری کتابیں گھنٹوں پڑھتے۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ انہیں مطالعہ کا شوق تھا اور وہ اس شوق کو پورا کیے چلتے۔ آپ نے مدرسہ میں 8 سال تک فارسی کی تعلیم حاصل کی، ساتھ میں اردو اور ہندی کی تعلیم حاصل کی۔ جب آپ 8ویں کلاس میں تھے تو والدہ کی موت ہو گئی۔ اسی سال ان کے والد نے نئی شادی کروا لی اور وہ ایک نئی والدہ کے ساتھ رہنے لگے اور زندگی گزارنے لگے۔ تو ان کی والدہ کی فوت ہونے کے بعد نئی والدہ نے ان کا احساس کیا، انہیں اپنے پاس رکھا۔ ان کی والدہ اکثر انہیں بازار کوئی نہ کوئی چیز لینے کے لیے بھیج دیتی، تو وہ یوں چلے جاتے اور جاتے آتے لوگوں کے رویے نوٹ کرتے، دیکھتے، معاشرے کی سختیاں جھیلتے۔ لمحی میں اکثر میلہ لگتا۔ جب میلہ لگتا تو اس وقت وہ لمحی میں اپنے تایا کے ساتھ دکان بنا لیتے۔ یہ ایک عارضی دکان ہوتی اور اس کے اوپر خرید و فروخت کی اشیاء رکھی ہوئی ہوتی، اور اس طرح وہ ماحول کو سمجھنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنے آس پاس ماحول دیکھا۔ یہ بنارس کا ایک ایسا علاقہ تھا لمحی اتر پردیش میں جہاں پر رونق تھی، لوگوں کا آنا جانا تھا، گہما گہمی تھی، ایک دوسرے سے ملن سازی تھی۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ گھر کے قریب ڈاکٹر نہیں میں کہوں گا ماسٹر شجوال کے ہاں پڑھانے چلے جاتے اور بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے، اور وہاں سے انہیں اجرت
7 روپیہ ایک ماہ کا ملتی، اور اکثر ماسٹر شجوال کے ہاں بیٹھے بیٹھے خود بھی مطالعہ کرنا شروع کر دیتے۔ ماسٹر شجوال کے ہاں ایک چھوٹی سی لائبریری اس نے بنا رکھی تھی جس کا اسے اور بےحد شوق تھا، اس کے والد کو شوق تھا۔ اسی طرح ان کا یہ شاگرد منشی پریم چند، اسے بھی شوق تھا تو اکثر اپنے استاد کے ہاں چلا جاتا۔ میں ایک بار پھر منشی پریم چند کے متعلق بتاتے ہوئے شروع سے ریپیٹ کروں گا کہ نام دینپ رائے تخلص پریم چند، پیدائش 31 جولائی 1880 لمحی اتر پردیش، وفات 1 اکتوبر 1936۔ جدید اردو فکشن کا بادشاہ بھی پریم چند کو کہا جاتا ہے۔ پریم چند ترقی پسند تحریک میں بھی رہے۔ مجھے بار بار بات کرتے ہوئے جب میں رک جاتا ہوں تو مجھے الفاظ کو 2 بار کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ منشی پریم چند اردو اور ہندی دونوں زبانوں پر عبور رکھتے تھے اور دونوں زبانوں میں ادب لکھا اور خوب لکھا۔ 38 سال کی ادبی زندگی منشی پریم چند نے کیسی گزاری، اس کے متعلق میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے پرتاب چندر ناول 1901 میں لکھا تھا۔ 1904 میں الہ آباد ٹریننگ سے تدریس کی صنعت حاصل کی اور 1908 میں پریم چند سب انسپکٹر اسکول بنے۔ سب انسپکٹر اسکول سے مراد ہے کہ ڈپٹی ایجوکیشن افیسر بنے اور وہاں سے تبادلہ ہوا، آپ گورکھپور چلے گئے۔ اس کے بعد 1914 میں سینئر ہیڈ ماسٹر اسکول بنے محبوبہ ضلع میں۔ سینئر ہیڈ ماسٹر اسکولز میں اور ڈپٹی ایجوکیشن افیسر وہ 19 اسکیل میں ہی تھے۔ 1918 میں تبدیل ہو کے گورکھپور آ گئے۔ ان دنوں تحریک عدم تعاون اپنے عروج پر تھی اور گاندھی جی گورکھپور آئے تو ان کی تحریک اور تحریر سے خوب متاثر ہو کر جناب نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، جو انہیں 20 سال کی مشقت کے بعد ملی تھی۔ 1922 میں آپ نے چرخوں کی دکان بنائی۔ اس وقت آپ نے چرخوں کی دکان بنائی اور چرخے بیچنے شروع کر دیے۔ اسی طرح ان کے ایک استاد تھے غلام دین کے ہاں سے بن کے چرخے آتے اور وہ اکثر اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے کہتے کہ یہ ہمارا مال پہنچ گیا ہے، اسے سلیقے سے رکھا جائے۔ اسی طرح وہ اسے سلیقے سے رکھ دیتے۔ دوبارہ پھر آپ نے منشی پریم چند نے 1925 سے 1929 تک دوبارہ پھر جاب کی۔ آپ 1929 تک لکھنؤ کے نیول کشور پریس میں ملازمت اختیار کر چکے تھے۔ اس دوران دوسری کتاب لکھی، ایک رسالہ ہنس نکالا، جس کی انہیں بہت دقت پیش آئی، لیکن انہوں نے رسالہ ہنس جو ہے اسے جاری رکھا۔ 1936 جو کہ 2 سال قبل 1934 سے لے کر 1936 تک انجمن ترقی پسند تحریک کا صدر چنا گیا۔ آپ 1934 سے لے کے 1936 تک جو ہے آپ کو انجمن ترقی پسند تحریک کا صدر چنا گیا۔ آپ نے بھرپور طریقے سے کام کیا اور اس وقت آپ نے چند ایک کتابیں اور تخلیق کی۔ 8 اکتوبر 1936 کو آپ کا انتقال ہوا۔ میں چند ایک منشی پریم چند کی بات کرتے ہوئے چند ایک کتب کے نام لینا پسند کروں گا اس وقت، جو کہ رسالہ آواز خلق میں چھپا یہ ناول اسرار مابعد ہے۔
فردوس خیال آخری تحفہ زاد راہ، سوز وطن خاک پروانہ آپ کی بکس ہیں، آپ کی تخلیق ہیں۔ میں اس وقت منشی پریم چند کے متعلق بیان کرتے ہوئے چند ایک بکس کے حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ منشی پریم چند حالات زندگی کتاب، رائٹر کا نام سغرا احمد، انڈیا۔ منشی پریم چند کتاب کا نام، رائٹر جمال احمد، انڈیا۔ منشی پریم چند کی افسانہ نگاری کتاب کا نام، رائٹر فیض ندیم صاحب، انڈیا۔ منشی پریم چند کے مختصر حالات زندگی کتاب کا نام، رائٹر جمیل احمد، انڈیا۔ اردو افسانہ اور پریم چند کتاب کا نام، اردو افسانہ اور پریم چند کتاب کا نام، رائٹر اختر عباس صاحب، انڈیا۔ آج کا افسانہ اور منشی پریم چند کتاب کا نام، نویدہ احمد، انڈیا۔ دور بعید کے افسانہ نگار ایک پرانی بک ہے، دور بعید کے افسانہ نگار، فیض اختر صاحب، انڈیا۔ ترقی پسند تحریک، رائٹر کتاب کا نام، ترقی پسند تحریک، کتاب کا نام، رائٹر آفتاب صغیر صاحب اور مرتب حیدر جمال صاحب، انڈیا۔ آج کی میری گفتگو پریم چند کے اوپر تھی، جس کا میں نے ایک حصہ بیان کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں دوسرا لیکچر ریکارڈ کرواؤں گا، اور تقریباً 6 کے قریب لیکچر ہوں گے جو میں پریم چند کے اوپر آپ کو دوں گا۔ مطلب یہ میرے 6 لیکچر پریم چند کے اوپر ہوں گے۔ اس کے بعد میں افسانہ عیدگاہ کے اوپر ایک طویل لیکچر دوں گا، اور اس کے بعد ورق کا ایک لیکچر ہوگا اسٹوڈنٹس کو ورق کروانے کے لیے۔